وقار آج ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور کے سچے پکے سچے امتی ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں، مگر ہمارا عشق جو ہے وہ دلیل سے خالی نظر آتا ہے۔ حضور نے تو فرمایا نماز دین کا ستون ہے، ہم دین کے ستون کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضور نے تو فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، مگر ہم نماز کی تارک نظر آتے ہیں۔ حضور نے تو فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر ہم حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ضائع کرتے نظر آتے ہیں۔ ارے عشق کا تو بڑا درجہ ہے، عاشق کا تو بڑا مقام ہے، اور پھر عاشق حقیقی ہو، عشق حقیقی ہو، اس کا کیا مقام ہوگا؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے۔ میں مثال کے طور پر سمجھانے کی غرض سے آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، اگر کسی شخص کو کسی دوسرے انسان سے، کسی عورت سے یا کسی عورت کو مرد سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے، اور جو وہ حکم کہہ دے، جو وہ خواہش کا اظہار کر دے، اس کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی منشا اور مرضی کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے روپ کو ڈالنے پر وہ اتر آتا ہے، وہ تیار ہو جاتا ہے۔ جس سے وہ منع کرے وہ رک جاتا ہے، جس کو کرنے کا کہے وہ کر بیٹھتا ہے، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو۔ تو ایک عشق حقیقی کا دعویٰ کرنے والا مسلمان، ایک عاشق رسول ہونے والا مسلمان، ایک عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کا تارک ہو؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی سنت داڑھی مبارک کا تارک ہو؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے کردار کے اندر، اس کی گفتار کے اندر، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے اندر حضور کی سنتوں کی خوشبو نہ آتی ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں نماز کی ادائیگی بھی کرنی ہوگی۔ اگر ہم عشق کے دعوے میں سچے ہیں تو ہمیں اپنے چہروں پر سنت رسول بھی سجانی ہوگی۔ اگر ہم عشق کے دعوے میں سچے ہیں تو ہمیں ہمسایوں کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ اگر ہم حضور کی ذات سے عشق کے دعوے میں سچے ہیں تو ہم نے غرباء و مساکین اور یتیماں پر دستے شفقت بھی رکھنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو گویا ہم حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سچی پکی سچی محبت نہیں کرتے۔ حضرات وقار آج ہماری مساجد خالی نظر آتی ہیں، اکا دکا دو چار لوگ نظر آتے ہیں، فجر کے وقت تو پھر چند لوگ نظر آتے ہیں، ظہر میں وہ نہیں نظر آتے، عصر میں اور نظر نہیں آتے، مغرب اور عشاء تو بالکل خالی مساجد نظر آتی ہیں۔ تو ذرا غور کریں، عشق کے دعوے کرنے والے اور عاشق رسول خود کو کہلوانے والے کہاں نظر آتے ہیں؟ کہاں گئے ہیں وہ؟ آج لوگ پیر بنے بیٹھے ہیں اور مسجد کبھی دیکھی نہیں ہے، مسجد میں کبھی قدم نہیں رکھا۔ آج لوگ ثناخان مصطفیٰ بنے پھرتے ہیں، چہرے حضور کی سنت داڑھی مبارک سے خالی نظر آتے ہیں۔ ارے نماز کبھی پڑھی نہیں ہوتی، گھنٹوں میک اپ کر کے اسٹیجوں پر آ کر ثناخانی کر کے نوٹ اکٹھے کر کے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ ارے ذات وقار جی عشق نہیں ہے، عشق تو یہ ہے کہ جو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں، ان تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہونے والے ہو جائیں، ہم نماز کی پابند ہو جائیں۔ ارے نماز کسی حال میں اگر چھوڑنا جائز ہوتی تو میدان کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات پر نماز ترک کرنا جائز ہوتی۔ آپ نے نماز ظہر کا وقت ہوا، آپ نے اپنے ساتھی کو کہا کہ شمر کو کہو کہ ہمیں نماز ادا کر لینے دے۔ شمر نے نماز کی ادائیگی کی اجازت نہ دی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آدھے لوگ نماز قائم کرو، آدھے لوگ دشمن کا مقابلہ کرو۔ کتنے لوگ تھے؟ 72 تن تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ آدھوں کو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم نماز قائم کرو، نماز کی ادائیگی کرو، اور آدھے دشمن کے ساتھ جنگ کے اندر سرگرم عمل رہو۔ اگر نماز چھوڑنا جائز ہوتی تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر جائز ہوتی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے تو نماز عصر کے وقت نماز عصر کی حالت کے اندر سادہ سجدے کے اندر رکھ کر اپنی جان کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ آج ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر عشق حسین ہے، مگر وہ حسین جس نے کسی حال میں نماز کو ترک نہیں کیا، حسین جس نے نیزے کی انی پر اپنا سر انور چڑھا کر بھی قرآن کی تلاوت کو ترک نہیں کیا۔ آج ہم نہ قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں، نہ ہم نماز پڑھتے نظر آتے ہیں۔ جو جدیدی اعمال تھے، معاملہ کیا تھا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا اور یزید کا؟ صرف ایک بیعت کا معاملہ تھا۔
یزید کہتا تھا کہ حسین بیعت کر لو، میں دنیا کی ساری، میں بات کو میرا موضوع نہیں ہے، اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ بیعت کر لو، ظاہر نہیں تو چھپ کے بیعت کر لو، میں دنیا جہاں کی دولتیں اور دنیا جہاں کی حسن و جمال تیرے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ مگر امام عالی مقام نے کیا کہا تھا کہ ایسا شخص جو بے نمازی ہو، ایسا شخص جو زانی ہو، ایسا شخص جو شرابی ہو، ایسا شخص جو رقص و سرور کی محافل کا انعقاد کرنے والا ہو، ایسا شخص جو ظلم و ستم کرنے والا ہو، ایسے شخص کے ہاتھ کے اندر ہاتھ میں حسین نہیں دے سکتا۔ میں حسین ننھے علی اصغر کی گلے پر تیر تو چلوا سکتا ہوں، عباس کے بازو تو قلم کروا سکتا ہوں، ارے امام علی اکبر کا لاشا تو وہ میدان کربلا کے اندر رندوا سکتا ہوں، ارے اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنا سر قلم تو کروا سکتا ہوں، اپنے سر انور کو نیزے کی انی پر چڑھا کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت تو کر سکتا ہوں، میں کرے ایک زانی، ایک شرابی، ایک رقص و سرور کی محافل کے انعقاد کرنے والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ کیا تھا فرق یزید اور حسین کے اندر؟ حسینی اور یزیدی تعلیمات کے اندر یہی فرق ہے، یہ یزیدی بے نمازی تھے، یزیدی زانی، یزیدی شرابی، یزیدی رقص و سرور کی محافل کا انعقاد کرنے والے۔ حسین کون ہے اور حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے کہ بندہ نماز کا پابند ہو، نہ بندہ اپنے کانوں کو رقص و سرور اور گانے باجے کے آواز سے محفوظ رکھے اور اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ آج ہم زنا کرتے ہم نظر آتے ہیں، شراب پیتے ہم نظر آتے ہیں، رقص و سرور کے محافل کا انعقاد کرتے ہم نظر آتے ہیں۔ ارے خوشی کے موقع پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے بیٹوں کی شادیوں پر کنجریاں بلا کر، کسرے بلا کر، ڈھول ڈمکے لگا کر، ساؤنڈ سسٹم لگا کر، ان کے اوپر نوٹ نچھاور کر کے ہم کیا ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں؟ حسین نے تو ان تعلیمات کو، ان معاملات کو، ان رسم و رواج کو ختم کیا تھا، ان کا کلا کما کیا تھا۔ آج ہم ان رسومات کو زندہ کر کے کیا ہم حسینیت کا ثبوت دے رہے ہیں یا یزیدیت کا ثبوت دے رہے ہیں؟ بتائیں نا ذرا۔ رقص و سرور کی محافل کا انعقاد کرنا، آج ہم اپنے بچوں کی شادیوں پر کنجریاں بلاتے ہیں، خسرے بلاتے ہیں، ناچ گانے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ آج سارے کام ہم یزیدیوں والے کرتے ہیں اور سارے کام ہمارے یزید والے ہیں اور ہمارے دعوے ہیں ہم حسینی ہیں۔ تو اس سے بات نہیں بنے گی، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، دل سے اس کا اقرار کرنا بھی ضروری ہوگا اور اپنے اعمال سے اس کا ثبوت دینا بھی ضروری ہوگا۔ ارے ہمیں آج ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہم سب کو اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہمارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، ہماری نمازیں کیوں ترک ہو رہی ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، دوپہر کو ہم کیا کرتے ہیں، سارا دن ہمارا کیسا گزرتا ہے، کیا رات گئے تک ہم فلمیں ڈرامے تو نہیں دیکھتے رہتے، ناچ گانا تو نہیں سنتے رہتے، کیا ہماری اولادیں رات گئے تک نیٹ پر گندی فلمیں تو نہیں دیکھتے رہتے، پورن ویڈیوز تو نہیں دیکھتے رہتے؟ ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے سمجھ لیجئے گا ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا، ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہماری قبر کی منازل آسان نہیں ہوں گی، ہماری حشر کی منازل آسان نہیں ہوں گی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج غور کریں، اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، غور کریں آج اللہ نے ہمیں طاقتیں عطا فرمائی ہیں، غور کریں آج اللہ نے ہمیں جوانیاں عطا فرمائی ہیں، غور کریں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھڑکتے ہوئے دل عطا کی ہے، غور کریں آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ جب یہ دل دھڑکنا بند ہو گیا، سانسیں چلنا بند ہو گئیں اور ہم مٹی کے ڈھیر ہو گئے، پھر ہمیں یہ مہلت نہیں ملے گی، پھر ہمارے اندر یہ طاقتیں باقی نہیں رہیں گی کہ ہم توبہ کر سکیں، پھر یہ طاقت باقی نہیں رہے گی کہ ہم نماز کی ادائیگی کر سکیں، ہم کسی غریب کی خدمت کر سکیں، کسی بیوہ کا آسرا بن سکیں، کسی یتیم کا سہارا بن سکیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، خدا را اس وقت کو یوٹیلائز کریں، اس وقت کا بہترین استعمال کریں۔ اگر وقت کو ضائع کر دیا پھر گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ تو جن کی نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ اپنی نمازوں کو قضا ہونے سے بچائیں، جن کے کان گانے باجے کے دل دادا ہو چکے ہیں وہ کانوں کے زنا سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، جن کی آنکھیں غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھنے کی عادی ہو چکی ہیں، یہ عورت گلی میں سے گزری ہے، وہ لڑکی گلی میں سے گزر رہی ہے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر مائیں موجود ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بہنیں موجود ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بیٹیاں موجود ہیں۔ اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف
یا بیوی کی طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھے تو ہمیں اپنی نگاہوں کو پست کرنا ہوگا، ہمیں اپنی نظروں کے اندر حیا پیدا کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو ہماری ماں، بہن، بیٹی، بیوی بھی غلط نگاہی سے بچ نہیں پائے گی۔